السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول اباقہ، قسط نمبر 23۔ اردو ناول اباقہ کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ وہ گھوڑا گاڑیوں کے آگے گھوڑا چلاتا ہجوم میں داخل ہوا اور سیدھا چبوترے کی طرف چلنے لگا۔ لوگ دونوں طرف ہٹ کر گاڑیوں کو راستہ دے رہے تھے۔ ذرا ہی دیر میں وہ چبوترے کے سامنے پہنچ گیا۔ چبوترے پر موجود منگول پہرے دار وضاحت طلب نظروں سے اباقہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اباقہ گھوڑے سے اترا اور اپنے نپے تلے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا چبوترے پر پہنچ گیا۔ پھر اس نے نہایت اعتماد سے اپنا خنجر نکالا اور قیدیوں کی رسیاں کاٹنے لگا۔ پہرے دار پہلے تو خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتے رہے، پھر ایک یکسدی سردار آگے بڑھا اور بولا، سردار، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اباقہ نے اسے کڑی نظروں سے گھورا، پھر بولا، ابھی قراقرم سے ایک قاصد آیا ہے۔ کماندار نے حکم دیا ہے کہ قیدیوں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ تب ایک 5 صدی سردار تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ اباقہ کو جانتا تھا۔ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اباقہ، یہ تم انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ کماندار کے پاس، اباقہ نے کہا۔ 5 صدی سردار اباقہ کے سامنے پہنچ کر بولا، لیکن میری اطلاع کے مطابق کماندار چند لمحوں میں یہاں پہنچ رہے ہیں۔ اباقہ نے کہا، اب وہ یہاں نہیں آئیں گے۔ ساتھ ساتھ وہ رسیاں کاٹتا جا رہا تھا۔ 5 صدی سردار نے آگے بڑھ کر اباقہ کا ہاتھ روک لیا اور بولا، اباقہ، تمہارے پاس کماندار کا پروانہ ہے؟ اباقہ نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں پروانے کی ضرورت ہے؟ 5 صدی سردار کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ جب تک وہ کوئی ٹھوس دلیل سوچتا، اباقہ قیدیوں کو ننگی تلوار سے دھکیلتا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ چبوترے پر موجود محافظ بھی اس کی ہدایت پر عمل کر رہے تھے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اباقہ کی نگاہ چھاؤنی کے بیرونی دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ وہ یہاں سے لوہے کا بلند و بالا دروازہ صاف دیکھ رہا تھا۔ پہرے دار بڑے مؤدب انداز میں دروازہ کھول رہے تھے۔ یقیناً کماندار اعلیٰ افسروں کے ساتھ چبوترے کی طرف آ رہا تھا۔ اب وقت نہ ہونے کے برابر تھا۔ اباقہ نے قیدیوں پر مصنوعی غصہ جھاڑا اور انہیں جلدی جلدی گھوڑا گاڑیوں میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ یہ چاروں طرف سے بند لیکن کافی کشادہ گاڑیاں تھی۔ قیدی یکے بعد دیگرے اندر داخل ہونے لگے۔ 5 صدی سردار اباقہ کا شانہ تھام کر بولا، دیکھو اباقہ، اگر تمہاری کسی غلطی سے کماندار ناراض ہوا یا قیدی فرار ہوئے تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ اباقہ جھلا کر بولا، کہو تو چبوترے پر چڑھ کر اعلان کر دوں؟ 5 صدی سردار ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اباقہ ایک گھوڑا گاڑی کے پاس پہنچا، پھر اس نے گاڑی کا تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ اندر سردار یورق نیم دراز تھا۔ گاڑی میں عورتیں اور مرد بری طرح ٹھسے ہوئے تھے۔ سردار یورق بازو کی تکلیف سے کرہا رہا تھا۔ اس نے گہری نظروں سے اباقہ کی طرف دیکھا اور بولا، اباقہ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اباقہ نے کہا، سردار، اگر زندہ رہا اور تم سے ملاقات ہوئی تو سب کچھ بتا دوں گا۔ ہاں، گاڑی بانوں کی جگہ میرے دستے کے 2 خاص آدمی گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ یہ تمہیں میری ہدایت کے مطابق لشکر سے باہر
کسی محفوظ مقام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یورک کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے، لیکن گاڑی کی تاریکی میں دو آنکھیں اباقہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آنکھیں اسد اللہ کی تھی۔ سردار یورک نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس وقت اباقہ نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ گاڑی بند ہوتے ہی گاڑی بانوں نے گھوڑوں کو چابک دکھائے اور دونوں گاڑیاں تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ہجوم نے دو رویا ہٹ کر راستہ بنایا۔ اباقہ اطمینان سے کھڑا گاڑیوں کو جاتا دیکھتا رہا۔ پھر گاڑیاں ہجوم سے باہر نکل گئی۔ لوگوں نے آپس میں مل کر راستہ بند کر دیا، لیکن پھر فوراً ہی ہجوم دوبارہ چھٹنے لگا۔ گھوڑوں کا ایک دستہ چبوترے کی طرف آ رہا تھا۔ اس دستے میں سب سے آگے کماندار کا گھوڑا تھا۔ پنج صدی سردار نے کماندار کی جھلک دیکھی اور اس کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے تیز نظروں سے اباقہ کی طرف دیکھا۔ اباقہ اسی اطمینان سے کھڑا تھا۔ پنج صدی سردار لرزہ لہجے میں بولا، اباقہ یہ کیا چکر ہے؟ کماندار تو خود یہاں آ رہا ہے۔ اباقہ مسکرایا اور اپنے لمبے بالوں کو جھٹک کر بولا، گھبراتے کیوں ہو؟ ابھی کماندار یہاں آ کر تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ سب نگاہیں کماندار اور اس کے محافظ دستے کی طرف لگی ہوئی تھی۔ محافظوں کے آہنی خود اور ڈھالیں سورج کی پہلی کرنوں سے چمک رہی تھی۔ گھوڑے دل کی چال چلتے ترتیب سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کا فاصلہ چبوترے سے تقریباً 100 قدم تھا۔ اباقہ جانتا تھا یہ لمحے بہت قیمتی ہیں۔ ان لمحوں میں وہ فرار ہونے کی کامیاب کوشش کر سکتا ہے، لیکن یہ لمحے مفرور قیدیوں کے لیے بھی قیمتی تھے۔ ان لمحوں میں وہ کچھ اور دور نکل سکتے تھے۔ وہ اپنی جگہ بالکل ساکت کھڑا تھا۔ وہ اب دیکھ رہا تھا پنج صدی سردار اور یکصدی سرداروں کے ہاتھ اب اپنی تلواروں پر ہیں۔ وہ دونوں کڑی نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ کماندار اعلی افسروں کے ہمراہ گھوڑے کو دھیمی رفتار سے چلاتا لمحہ بلمحہ چبوترے کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ارد گرد کھڑے لوگ بالکل خاموش تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ چبوترے پر کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن اصل صورتحال سے وہ بھی بے خبر تھے۔ آخر کماندار چبوترے کے سامنے پہنچ گیا۔ پھر اپنے ابلق گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے وہ گرج کر بولا، قیدی کہاں ہیں؟ یہ الفاظ اس ہنگامے کا نقطہ آغاز تھے جو چند لمحوں میں رونما ہوا اور جس نے کوکند کے طول و عرض میں ہلچل مچا دی۔ جو ہی یہ الفاظ کماندار کی زبان سے ادا ہوئے، پنج صدی اور یکصدی سردار نے ایک ساتھ اپنی تلواریں نیاموں سے باہر کی۔ اباقہ نے اپنی جگہ سے زکند بھری اور چبوترے کی سیڑھیوں پر چڑھ گیا۔ پکڑ لو، جانے نہ پائے، پنج صدی سردار کا للکارا گونجا۔ پہرے دار تلواریں سونت کر اباقہ کی طرف لپکے، لیکن اباقہ نے تلوار زنی کے لیے جو جگہ منتخب کی تھی وہ اس کے شاطر ذہن کا منہ بولتا ثبوت فراہم کرتی تھی۔ وہ چبوترے کی سیڑھیوں میں کھڑا تھا۔ مد مقابل بیسیوں تھے، لیکن اس تنگ جگہ میں صرف 2 یا 3 افراد اس سے زور آزمائی کر سکتے تھے۔ چبوترا تقریباً 20 فٹ بلند تھا اور اس پر چڑھنے کا واحد راستہ یہی تھا جہاں اباقہ تلوار لیے کھڑا تھا۔ پہرے دار بڑے جوش سے اس کی طرف بڑھے، لیکن اس کے سامنے 2 یا 3 افراد ہی آئے۔ تلواریں ٹکرائی، قدم متحرک ہوئے، دل تیزی سے دھڑکے۔ سینکڑوں نگاہوں نے اباقہ کی حیرت انگیز پھرتی کا نظارہ کیا، جیسے کوئی شیر شکاری کتوں پر جھپٹتا ہے۔
इसी तरह अबाका ने पलक झपकते में 2 मंगोलों के पेट फाड़कर इन्हें सीढ़ियों से लुढ़का दिया। 2 और मंगोल इनकी जगह लेने के लिए आगे बढ़े। इस मुख्तसिर सी जगह में घुमसान का रन पड़ रहा था। चंद पहरेदार लंबे नेजों के जरिए अबाका को जिक पहुंचाने की फिक्र में थे। दबाव बढ़ता जा रहा था। अबाका लड़ता हुआ आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। दूसरी तरफ सिपाही चबूतरे पर चढ़ने के लिए बेकरारी से चक्कर काट रहे थे। बदहवासी में इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अबाका पर अकब से कैसे हमला किया जाए। पंचसदी सरदार जोशे गजब में तलवार सोंधकर आगे बढ़ा, लेकिन सीढ़ियों में मजीद किसी शख्स के घुसने की गुंजाइश नहीं थी। नतीजतन चंद ही लम्हों में वो एक आंख जाया कराकर नीचे उतर आया। सरदार के जख्मी होने से मंगोलों के गजब में और इजाफा हुआ। उन्होंने जबरदस्त हमला किया और बिल आखिर चबूतरे तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन इस कामयाबी के लिए इन्हें कम से कम 6 जानों की कुर्बानी देना पड़ी थी। जो ही अबाका सीढ़ियों से हटा, मंगोल सिपाही जोर लगाकर ऊपर चढ़ने लगे। चंद ही लम्हे में करीबन 8 सिपाही चबूतरे पर अबाका के सामने पहुंच चुके थे। मजमा हैरत से गूंग ये खूंरेज लड़ाई देख रहा था। ये मौत और जिंदगी की कशमकश थी। लोग जानते थे कि एक मंगोल दूसरे मंगोलों से लड़ रहा है, लेकिन फिर भी इनकी हमदर्दियां अबाका के साथ थी। इन्हें अब कुछ कुछ सूरत हाल का अंदाजा हो रहा था। इसी मंगोल ने कुछ देर पहले कैदियों को फांसी के चबूतरे से उतारा था। शायद इसी जुर्म में इसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। इस वक्त कुछ लोगों की चीखें निकल गई जब उन्होंने देखा कि 2 मंगोल अकब से चबूतरे पर चढ़ने में कामयाब हो गए। अब लंबे लंबे बालों वाले मंगोल का बचना मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर लोगों ने एक हैरान कुन और नाकाबिले फरामोश मंजर देखा। लंबे बालों वाला मंगोल नहायत वहशियाना अंदाज में तलवार चलाता चबूतरे के किनारे पर पहुंचा और इससे पहले के अकब से चढ़ने वाले सिपाही इस पर हमला करते, इसने रुख फेरा और एक सिपाही को जख्मी करके नीचे छलांग लगा दी। 20 फीट की बुलंदी से वो किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ जमीन पर आया। जमीन पर पांव टिकते ही वो उछला और तेजी से मुखालिफ समत दौड़ लगा दी। इस जानिब मंगोल सिपाही न होने के बराबर थे। शायद इन्हें तवक्को ही नहीं थी कि इनका मुजरम इस तरफ से भाग निकलेगा। इस जानिब कोई तमाशाई भी नहीं था। सामने एक कुशादा गली नजर आ रही थी। मकान की खिड़कियां खुली थी और इससे झांकने वाली आंखें भागते हुए मंगोल को देख रही थी और कभी इन सर पर दौड़ते घोड़ों को जो छावनी का रुख कर रहे थे। कमानदार के हुक्म पर ये घुड़सवार मफरूर कैदियों के ताकुब में जा रहे थे। अबाका की नजरें कुशादा गली पर मुरकूज थी। वो टांगों की पूरी कुव्वत से भाग रहा था। वो तसव्वुर की आंख से देख रहा था कि मंगोल सिपाही अपनी कमानों पर तीर चढ़ा रहे हैं। इसे मालूम था कि अगर वो इन चंद सातों में गली तक ना पहुंच सका तो इसका जिस्म सैकड़ों तीरों से छलनी हो जाएगा। वो अपने जहन में लम्हों का हिसाब जोड़ रहा था। कमानें सीधी हो चुकी थी, जीरा खिंच गए थे, छटकियां खुलने वाली थीं। फिर इसने भागते भागते हवा में छलांग लगाई और उड़ता हुआ गली में जा गिरा। कई तीर हवा को चीरते हुए दाएं बाएं से गुजरे, लेकिन वो खुद को जख्मी होने से ना बचा सका। इसकी एक टांग में अंगारा उतर गया था। जमीन छूते ही वो एक बार फिर उठा
ایک جھٹکے سے اس نے تیر کھینچا اور گلی میں بھاگنے لگا۔ جو ہی پہلی بغلی گلی دکھائی دی وہ اس میں مڑا۔ اس کے پیچھے ایک شور حشر برپا تھا۔ ایک خلقت اس کے تعاقب میں تھی۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا، کسی ایسے درندے کی طرح جسے زخمی کرنے کے بعد گھڑی جھاڑیوں میں ہنکایا جا رہا ہو۔ چبوترے پر لڑائی کے دوران اس کے جسم پر کئی زخم آئے تھے، جن میں سے کندھے کا زخم کافی تکلیف دہ تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا کندھا صورت سے خون اگل رہا ہے، لیکن یہ وقت خون روکنے کا نہیں، زندگی بچانے کا تھا، اور وہ آہنی ہاتھوں سے بھاگتا ہوا پوری کوشش کر رہا تھا۔ یکا یک اسے سامنے سے منگول سپاہیوں کی ایک ٹکڑی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ وہ تیزی سے ایک اور گلی میں مڑ گیا۔ دو منگول سپاہی تلواریں سونت کر اس پر جھپٹے۔ اسے چاروں طرف سے گھیرا جا رہا تھا۔ اباقا نے نیچے جھک کر ایک اور وار بچایا۔ ایک سپاہی کے منہ پر سر کی زوردار ٹکر ماری، دوسرے کی پنڈلی میں ایسا بھرپور وار کیا کہ ٹانگ گاجر کی طرح کٹ گئی۔ اس نے رخ موڑا اور ایک اور گلی میں گھس گیا۔ یہ تنگ سی خمدار گلی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹکا۔ اسے لگا جیسے وہ غلط راستہ اختیار کر رہا ہے، لیکن اب فیصلہ بدلنے کا وقت نہیں تھا۔ سرپٹ بھاگتے منگول سپاہیوں کی آوازیں سر پر پہنچ چکی تھی۔ وہ اندھا دھند بھاگتا چلا گیا۔ کھڑکیوں سے سہمے ہوئے چہرے جھانک رہے تھے۔ اباقا نے مڑ کر دیکھا، 20 منگول سپاہی تلواریں لہراتے گلی میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کے چہرے غضب سے تمتما رہے تھے۔ بہرحال اباقا کو یہ اطمینان ضرور تھا کہ اس خمدار گلی میں وہ اس پر تیروں کی بوچھاڑ نہیں کر سکیں گے۔ اباقا کی ٹانگیں شل ہو رہی تھی اور بے شاخ گلی شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ آخر اباقا کی نگاہیں ایک سپاٹ دیوار پر جم گئیں۔ اسے لگا جیسے زمین نے اس کے قدم تھام لیے ہیں۔ گلی بند تھی۔ وہ دیکھ چکا تھا، لیکن پھر بھی بھاگتا رہا، جیسے اسے امید ہو کہ دیوار پھٹ جائے گی اور وہ اس کے اندر سے گزر جائے گا۔ شاید یہ جان بچانے کا فطری عمل تھا۔ منگولوں کا غضبناک سیلاب زمین کا سینہ دہلاتا قریب پہنچ رہا تھا۔ اباقا نے سپاٹ دیوار کے سامنے پہنچ کر حسرت سے اس کی بلندی دیکھی اور ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ وہ مکمل طور پر گر چکا تھا۔ ایک طویل سانس لے کر اس نے اپنا رخ پھیرا اور تلوار سونت کر قریب آتے منگولوں کا انتظار کرنے لگا۔ وہ دیوار سے پیٹھ لگائے کھڑا تھا۔ اس کے گلے میں ایک پھولدار کپڑا تھا اور جسم زخموں سے چور۔ مارینا، مسلم بن داؤد، یاکی، سردار یورک، بہت سے چہرے اس کی نگاہوں میں گھوم رہے تھے۔ وہ جانتا تھا موت اس کی طرف لپک رہی ہے، لیکن اس کے مرنے سے پہلے کئی اور منگولوں کو مرنا تھا، اور اس بات کی گواہی اس کی چمکتی تلوار دے رہی تھی۔ لیکن ایک بات سے وہ بے خبر تھا، شیطان کی آنت جہاں بند ہوئی تھی وہاں ایک فرشتہ نمودار ہو چکا تھا۔ سپاٹ دیوار کے اوپر ایک چہرہ نظر آ رہا تھا۔ یہ اسد اللہ کا چہرہ تھا۔ مجاہد اسلام کی آنکھوں میں برق لہرا رہی تھی۔ اس کا سفید لبادہ ہوا میں پھڑپھڑا رہا تھا۔ اباقا! اس کی آواز نشیب میں گونجی۔ اباقا نے خونالود چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا۔ بلندی سے ایک رسی بل کھاتی ہوئی نیچے آئی۔ اباقا نے پہلی رسی اور
اباقا نے پہلے رسی اور پھر بلندی پر نظر آنے والے نوجوان کو دیکھا۔ وہ پہچان گیا، یہ اسد اللہ تھا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈالی، رسی کو جھٹکا دے کر جانچا اور تیزی سے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ منگول سپاہی اب گلی کے آخری موڑ پر تھے۔ ان کی آوازیں اباقا کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ اوپر کھڑے نوجوان کو بھی شاید اس بات کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے زور لگا کر رسی کو کھینچنا شروع کر دیا۔ اس وقت اباقا منڈھیر سے تقریباً 2 ہاتھ کے فاصلے پر تھا جب منگول سپاہی موقع پر پہنچے۔ اباقا نے آخری زور لگایا اور پھرتی سے منڈھیر پر چڑھ گیا۔ منگولوں کے چلائے ہوئے پہلے تیر دیوار سے ٹکرائے اور کچھ ہوا میں تیرتے چلے گئے۔ وہ اب بکلاہٹ میں تیر چلا رہے تھے۔ اباقا نے دیکھا باریش نوجوان نے منڈھیر سے سر نکالا اور منگولوں کی طرف دیکھ کر نہایت جوش سے مکہ لہرا دیا۔ ارد گرد کے مکانوں پر کھڑے لوگوں میں سے کسی نے نعرہ تکبیر کی بلند آواز میں جواب دیا۔ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ اباقا اور اسد اللہ ایک دوسرے کو دیکھا اور تیزی سے چھتوں پر بھاگنے لگے۔ پورے کوکند میں منگول سپاہی دندناتے پھر رہے تھے۔ اباقا اور اسد اللہ ایک چھوٹے سے مکان میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ مکان اسد اللہ کے ایک نوجوان ساتھی کا تھا۔ اس نوجوان نے شام تک 2 گھوڑوں کا انتظام کر دیا، اور جب رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا اور کوکند کے در و دیوار سردی کی شدت سے تڑکنے لگے تو اباقا اور اسد اللہ خاموشی سے نکل کھڑے ہوئے۔ مخصوص راستوں پر چلتے وہ جلد ہی شہر سے باہر نکل آئے۔ اب ان کا رخ قریبی ٹیلوں کی طرف تھا۔ کوکند سے آتے ہوئے اباقا منگول فوج کے ساتھ ان ٹیلوں سے گزرا تھا، اور اس وقت بھی اس نے سوچا کہ چھپنے چھپانے کے لیے یہ جگہ، اور خاص طور پر ایک تنگ گھاٹی جو کوئی نصف کوس تک چلی گئی تھی، نہایت مفید تھی۔ اس نے گاڑی بانوں کو، جو اس دستے کے وفادار نوجوان تھے، یہی ہدایت کی تھی کہ وہ اس گھاٹی تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اسد اللہ کے ساتھی نے جو کچھ بتایا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ سزائے موت کے قیدی پکڑے نہیں گئے ہیں۔ اب 2 صورتیں ہو سکتی تھی، یا تو گاڑی بان اباقا کی ہدایت کے مطابق اس تنگ گھاٹی میں پہنچ چکے تھے، یا قیدی جو اس علاقے سے بہتر طور پر واقف تھے گاڑیوں کو کہیں اور لے گئے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ اور کہاں جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اسد اللہ نے کافی محنت کی تھی۔ اس نے نہایت غور و خوض کے بعد ایک نقشہ تیار کیا تھا اور اس پر کچھ نشانات لگائے تھے۔ تاہم سب سے پہلے وہ اسی تنگ گھاٹی میں جھانکنا چاہتے تھے۔ ایک دن کی رفاقت میں اباقا اور اسد اللہ ایک دوسرے کے متعلق کافی کچھ جان چکے تھے۔ اسد اللہ کو اس جنگلی نوجوان میں ایک ایسی آگ فروزہ نظر آتی تھی جس نے اس کا اپنا وجود بھی گرما دیا تھا۔ اباقا نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اسد اللہ جان چکا تھا کہ وہ منگول فوج کا ایک اہم سردار ہے اور منگولوں سے اب رشتہ توڑ چکا ہے۔ یہ بات وہ اسی وقت جان گیا تھا جب اباقا نے گھوڑا گاڑی میں اپنے زخمی ساتھی یورک سے الوداعی کلمات کہے تھے۔ اس وقت اسد اللہ پر اس حقیقت کا انکشاف ہوا تھا کہ یہ منگول نوجوان ان کی جانیں بچا کر اپنی جان خطرے میں ڈال رہا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ تنہا اس خطرے کا مقابلہ کرے؟ جو ہی گھوڑا گاڑیاں چھونی سے آگے نکلی تھیں، اسد اللہ کود کر نیچے اتر آیا۔ اس وقت تک پھانسی کے چبوترے پر بھاگ دوڑ شروع ہو چکی تھی۔
اسداللہ نے صورتحال پر کڑی نظر رکھی تھی۔ آخر وہ اباقہ کے کام آنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے بند گلی کے سرے پر پہنچ کر اسے اوپر اٹھا لیا تھا۔ یخ بستہ سردی میں گھوڑے دوڑاتے وہ رات کے دوسرے پہر سنسان ٹیلوں میں پہنچ گئے۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ شمال سے آنے والی سرد ہوائیں بدن میں گھسی جا رہی تھی۔ اباقہ کی نگاہیں اندھیرے میں دیکھنے کے عادی تھیں۔ وہ بڑے غور سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے نتنے عجیب انداز میں پھولے ہوئے تھے، جیسے کوئی جانور فضاؤں میں بوؤں کی پہچان کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اسداللہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ 2-2.5 فرلانگ چل کر اباقہ پھر رک گیا۔ اس کی آنکھیں کسی شے پر مرکوز تھیں۔ اسداللہ نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا، پھر وہ بھی چونک گیا۔ دور کچھ فاصلے پر ایک دھبا متحرک تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور گھوڑوں سے اتر آئے۔ گھوڑوں کو پتھروں سے باندھ کر وہ بڑے محتاط انداز سے دھبے کی سمت بڑھنے لگے۔ کچھ دیر کے لیے دھبا اوجھل ہو گیا، لیکن دوبارہ نظر آیا تو کافی واضح تھا۔ صاف طور پر وہ کوئی انسان تھا۔ اس کا بالائی دھڑ نظر آ رہا تھا۔ پہرا دینے والے انداز میں وہ دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ اباقہ اور اسداللہ محتاط ہو گئے۔ ممکن تھا کہ منگول ان ٹیلوں میں پہنچ چکے ہوں۔ آواز دینا کسی طور سود مند نہیں تھا۔ دونوں زمین پر رینگتے ہوئے سائے کی طرف بڑھے۔ اسداللہ دیکھ رہا تھا کہ اباقہ نے اپنا خنجر نکال لیا ہے۔ وہ سائے سے قریباً 10 قدم دور تھے جب اسداللہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اٹھ جاؤ اباقہ، وہ اطمینان سے بولا۔ اسداللہ کی آواز سن کر سایہ تیزی سے گھوما اور ایک مترنم آواز سنائی دی۔ اسداللہ، یہ آپ ہیں؟ ہاں ہاجرہ، اسداللہ نے کہا۔ ہاجرہ تیزی سے اسد کی طرف لپکی، لیکن اس دوران اباقہ بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ اسد سے ایک بالشت کے فاصلے پر رک گئی۔ اس کی لرزاں آواز سنائی دی۔ مجھے یقین تھا آپ آئیں گے، مجھے یقین تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ ہاجرہ، اتنی سردی میں تم؟ ہم تو سمجھے کہ کوئی منگول سپاہی ہے۔ ہاجرہ نے کوئی جواب دینے کی بجائے سر جھکا لیا۔ اسداللہ نے اباقہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہاجرہ، خدا کی نصرت ان کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے۔ ان کا نام اباقہ ہے۔ ہاجرہ نے دوپٹے سے آنسو پونچھے اور بولی، میں انہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اباقہ جلدی سے بولا، میرا خیال ہے ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ ہاجرہ انہیں لے کر نشیب میں اترنے لگی۔ 15-20 قدم آگے ایک پتلی دراڑ نظر آ رہی تھی۔ یہ تقریباً 10 فٹ بلند تھی اور 2 فٹ چوڑی تھی۔ ہاجرہ اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک کشادہ پہاڑی کھو تھی۔ سردار یورک اور دونوں گاڑی بانوں سمیت قیدی یہاں موجود تھے۔ وہ پتھریلے فرش پر اوندھے سیدھے لیٹے تھے۔ درمیان میں کوئلے دہک رہے تھے۔ شاید سوتے وقت انہوں نے الاؤ بھڑکایا تھا، جو اب تھوڑے سے کوئلوں کی شکل میں ڈھل بدل چکا تھا۔ قدموں کی چاپ سن کر چند بچوں کے سوا تمام قیدی جاگ گئے۔ ہاجرہ نے جلدی سے ایک لکڑی روشن کی اور اسے دیوار میں ٹکا دیا۔ اباقہ اور اسد کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ لگتا تھا شام سے پہلے ان لوگوں کے ساتھ کوئی اچھا شکار آ گیا تھا۔ کوئلوں پر بھنا ہوا پہاڑی بکرے کا گوشت تھا۔ بھوک تو زیادہ نہیں تھی، لیکن سردی کم کرنے کے لیے اسد اور اباقہ کھانے لگے۔
تمام افراد ان کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ سب نگاہیں نہایت ممنونیت سے اب آقا کا طواف کر رہی تھی۔ وہ اس ماحول سے کچھ خاص اثر لیے دل جمی سے گوشت چبانے میں مصروف تھا۔ سردار یورک جو آگ کے پاس لیٹا تھا خاموشی سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔